السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال تبارک و تعالی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال عز وجل شانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليه حسرة يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، گزشتہ دو خطبات سے فقہ الاذکار سیریز کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ تصور ذکر کیا ہے اور فضائل آداب ذکر کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے یہ چیز سامنے رکھی۔ سب سے پہلے جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہ یہ کہ جب ہم ذکر کی بات کریں گے تو ذکر سے مراد خاص تصور نہیں ہے جو صوفیوں کے ہاں ہے، خاص طبقے کے ہاں اور اسی طرح خاص گروہ کے ہاں ذکر کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ذکر سے مراد ایک پورا نظام حیات ہے۔ ذکر سے مراد انسان کی زندگی کا پورا انفرادی اور اجتماعی سسٹم ہے۔ ذکر صرف خاص جگہ، خاص الفاظ، خاص حیت کیفیت میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ مراقبوں کی شکل میں، چلوں کی شکل میں
خاص کیفیت کی شکل میں، خاص الفاظ اور ورد وظیفے کی شکل میں ذکر کا تعارف ہمارے سامنے رکھا گیا، وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ دو چار الفاظ میں ایک ایک جملہ کر کے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ استحضار اللہ فی اللسان والبدن والقلب، ذکر سے زبان پہ اللہ کی یاد، جسم میں اللہ کا تذکرہ، دل میں اللہ کا یاد باقاعدہ احساس میں بھی آنی شروع ہو جائے، ایمان میں بھی آنی شروع ہو جائے، اور ذکر کے الفاظ سے ذوق ذکر بھی شروع ہو جائے۔ بصورت دیگر بسا اوقات ذکر کے لفظوں سے بندہ ٹوٹتا ہے اور بسا اوقات ذکر کے تصورات سے ٹوٹتا ہے، ذکر کی معنویت سے الگ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری کائنات ہی ذاکر ہے سوائے بد نصیب انسانوں کے اور بد نصیب جنوں کے۔ پوری کائنات حتیٰ کہ آپ گدھے کو سٹک سے ضرب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بسا اوقات اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ۔ ان تمام الفاظ سے ہمیں جو ذکر سے متعلقہ بات سمجھاتی ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے، سوائے بد نصیب انسان اور بد نصیب جنات، یہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی سے متعلقہ تیسری بات یہ ہے کہ کلمات الفاظ کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ذکر ہے، یعنی جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں یہ کلمات الفاظ کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، جس کو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان الفاظ سے آپ ذکر کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ ذرائع، یہ مظاہر ہیں اللہ کی یاد کو زبان، جسم اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں لانے کے۔ اور پھر سبحان اللہ پڑھنے کا مطلب ایک ایک جملے میں، وقت کم ہے ایک ایک جملے میں بات کروں گا، وہ یہ کہ سبحان اللہ پڑھنے سے دنیا کے تمام الہاتی، استشراقی، انحرافی، شرکیہ، کفریہ، بدعیہ، جتنے بھی عیوب اللہ کے متعلق لگائے ہیں اور لگائے گئے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں، ان تمام کی کاٹ کی یاد اور تصور آپ کے دل میں مضبوط ہو جائے کہ ہندوؤں کا جو نظریہ ہے، عیسائیوں کا نظریہ ہے، یہودیوں کا جو نظریہ ہے، کائنات میں چلنے پھرنے والے انسانوں کا جو نظریہ عیون سے متعلق ہے، سبحان اللہ یہ لفظ اس تذکرے کی طرف، اس نظریے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرواتا ہے کہ تو سبحان پڑھ اور سبحان اللہ کہہ کے ان نظریات کو اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے نظریات سے نکال۔ الحمدللہ یہ پڑھنے سے آپ کو باقاعدہ یہ بات یاد کروائی جاتی ہے کہ جو اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کے جو جمالات ہیں، ان کو باقاعدہ یاد رکھ۔ الفاظ یہ دیے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ کے، اصل اللہ اکبر بھی وہ ذریعہ ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی
فرش سے عرش تک تمام مخلوقات میں آپ کو کبریائی تمام چیزوں کی ذہن میں ہو، اور بڑے بھی، سب بڑوں سے بڑے بھی، اور ان تمام بڑوں کے مقابلے میں ایک کو بڑا زبان میں کرنا، تصور میں کرنا، نظریے میں کرنا، عمل میں کرنا، یہ اللہ اکبر اس کا ایک مظہر ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح اصل چیز ذکر میں کیا ہے؟ میں نے آپ کو گزشتہ خطبے میں بھی کہا کہ اصل ذکر میں چیتا، جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے چیتا، یاد رکھنا، یاد کرنا۔ ذکر کرو اور اللہ یاد نہ رہے، اللہ چیتے میں نہ آئے، تو سمجھ لو کہ ذکر خالی تسبیح ہے، جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے، ان کے اشعار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی سے متعلقہ ایک اور بات، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کسی عبادات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کثرت کا تقاضا نہیں کیا۔ نماز دیکھ لو، ارکان اسلام، ارکان ایمان، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سوائے ذکر کے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کتنی کثرت ہے؟ آپ اس کثرت کو اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت میں تمام عبادات کو ختم کر دیا جائے گا، سوائے ایک عبادت کو باقی رکھا جائے گا۔ نماز وہاں نہیں ہے، روزہ وہاں نہیں ہے، حج وہاں نہیں ہے، اسلام کے دیگر ارکان، معاملات نہیں ہے، لیکن ذکر کو وہاں بھی باقاعدہ باقی رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں لوگ الحمدللہ ایک ایک نعمت کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہے الحمدللہ الذی احلنا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ، ذکر اللہ کا ذکر، کہ وہ اللہ جس نے ہمیں ایسا پیارا مقام جنت کی شکل میں دیا ہے۔ اور پھر الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ وہ تمام تکلیفوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو جس نے ہمیں ہمارے سے دور کیا ہے، اس کی حمد ہے۔ اور پھر اسی طرح الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت یافتہ نہ رکھتا تو ہم یہاں دنیا میں گمراہ ہوتے اور جہاں جنت کے وارث نہ بنتے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جسے آپ خاص صوفیوں کا، خاص بیماریوں کا، خاص پریشانیوں کا، خاص دکھوں کا علاج سمجھ کے وظیفہ کرتے ہیں، وہ آپ کی سوچ سے بہت بڑا ہے، وہ آپ کی فکر سے بہت بڑا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ذکر میں اصل حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے۔ اہل علم بیٹھے، ذکر میں اصل حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے۔ ذکر میں اصل حقیقت ہے، بناوٹ نہیں ہے، توقیفی ہے، ولی نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، عقلی نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، طریقی نہیں ہے۔ ذکر میں اصل حقیقت ہے، اور حقیقت توقیف من القرآن والسنہ۔ وہ میرے بھائی جو اپنے بناوٹی الفاظ میں لوگوں کو 1.25 لاکھ دفعہ ورد کروا کے ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ان کو روحانیت اور ایمانیت سے دور کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک بات کہی گی، بی رسولی کا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کہ وَبِالنَّبِيِّ کا، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ تیرے رسول، اور اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، رسول کا یہاں لفظ نہیں ہے، یہاں لفظ کیا ہے؟ بِالنَّبِيِّ کا۔ اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام۔ ہم تو پورے اذکار اور پوری اذکار کی سیریز اور کتابیں، غیر مسنون اور غیر شرعی اور عرف، عقل، نقل سے ہٹ کے کتابیں اور آرٹیکل
प्रोग्राम और मुख्तलिफ मजालिस लगा के सजा के बैठे। फिर इसी तरह यह भी याद रखें कि ईमान के इजाफे में सबसे बड़ी चीज अगर कोई दुनिया में है, यह तो उन लोगों के लिए बात है जो साहिबे ईमान है और फिर ईमान की ज्यादती और ईमान की बढ़ोतरी के लिए फिक्रमंद है। फरमाया ज़िक्रुल्लाहि तआला लिअन्नहु मिन अहम्मी व अफज़लिल अस्बाबिल मुअय्यना अला ज़ियादतिल ईमान। ईमान की ज्यादती में सबसे अहम, सबसे अफजल, सबसे बड़ी, सबसे कीमती तरीन अगर चीज कोई है तो वो अल्लाह का जिक्र है। आपकी सलात अली जिक्री, हर अमल, हर कौल, हर फेल और हर ख्याल जिसमें अल्लाह याद रहे और अल्लाह याद इस तरह रहे कि बंदे को बात समझ आए कि भी अन्ना रब्बाहु सुब्हानहु व तआला अहलुल लियुता व अय्युतवक्कल अलैहि, कि मेरी फर्मा बरदारी और इताअत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और सिर्फ मुतवक्किल तवक्कल करने के एतबार से सिर्फ अल्लाह है, इनाबत के एतबार से सिर्फ अल्लाह है, रजू के एतबार से सिर्फ अल्लाह है। अगर उसका जिक्र ये तसव्वुरात पैदा नहीं करता, वो खालिक से नहीं जोड़ता, इंसानों से जोड़ता है, तो वो सब बीमारियां हैं। जिक्रुल्लाहि दवाउन व जिक्रुन्नासी दाउन। लोगों के तज़किरे, लोगों की टेंशनें बनते हैं। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत और जलालत, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की रजा और अल्लाह का तकर्रुब, अत्तवज्जो इलल्लाह, अत्तकर्रुब इलल्लाह, ये अगर पैदा नहीं होता तो उस जिक्र को जाकिर आमिर बानी के पास बैठ के सीखने की जरूरत है। कुरान मजीद में बेशुमार चीजें और हदीस में इस तरह की बयान की गई है, हत्ता कि हम तो छोटी छोटी बीमारियों में बड़े बड़े जिक्र करते हैं, छोटी बीमारियां दूर नहीं होती। अल्लाह कहता है कि छोटी बीमारी को क्या बड़े बड़े शैतान भी चिमट जाए तो जिक्र से शैतानों को जगह छोड़नी पड़ती है, चाहे जाए कि आपकी बीमारी आपका साथ नहीं छोड़ती। कुरान मजीद इन्नल्लज़ीना नत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुन ताइफुन, ये लफ्ज बहुत अहम है। वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह का तकवा है और उनको शैतान नहीं, शैतानों के लश्कर, हासिद नहीं, हासिदों के गिरोह, शरीर नहीं, शरीरों की पूरी पूरी जमातें, पूरे पूरे लश्कर उनको चिमट जाए। तदक्कारू, वो जिक्र करते हैं तो फैदा हम मुबसिरून, अचानक उनकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं, हकीकतों में आना शुरू हो जाता है, अल्लाह से जुड़ना शुरू हो जाता है। अर्ज ये कर रहा था कि जिक्र को जब तक इन तसव्वुरात से ना किया जाए उस वक्त तक जिक्र का फिर भी फायदा है। हम फिर भी नहीं कहते मसनून अल्फाज हो, फिर भी फायदा तो है, लेकिन दुनियावी बरकत, दुनियावी फवायद, दुनियावी काम, दुनियावी जितनी भी चीजें हैं वो सारी हासिल हो जाती, लेकिन फिर आखिरत के मामले में वो महरूम हो जाता है। अल्लाह का जिक्र गाफिल आदमी करे, अल्लाह का जिक्र काफिर आदमी करे, अल्लाह का जिक्र यहूदी भी करेगा तो उस जिक्र का ये मौजूदा और बरकत है तो उस जिक्र की बरकत से वो फवायद फिर भी हासिल होने शुरू हो जाते हैं। अगरचे वो ईमान, तकर्रुब, मोहब्बत इलाही से मालूम होता है, लेकिन जिन फवायद के लिए वो जिक्र कहा गया, किया गया है, वो लाज़िमन अल्लाह की रहमत से हासिल हो जाता है। आप सिर्फ दुरूद पाक देख लें और इस्तग़फ़ार देख लें। इस्तग़फ़ार के काफी सारे अल्फाज, यहां ये बात याद रखें कि जहां उसने तरगीब जिक्र दी है वहां अल्फाज जिक्र भी दिए हैं, जो उसकी मेहरबानी है। जिसने तरगीब दी है उसने अल्फाज भी दिए हैं, जिसने अल्फाज दिए हैं उसने तरीका भी दिया है, उसने पूरा उसलूब दिया है कि जिक्र ही ना कर, जिक्र के अल्फाज भी तुझे मैं देता हूं,
تاکہ ذکر کرنے میں تیری سے کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی صادق نہ آ جائے، غلطی نہ آپ سے ہو جائے۔ استغفار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس حدیث میں تھوڑا سا کلام، من لازم الاستغفار، توبہ، استغفار، انسان کی زندگی کا آغاز توبہ سے اور انسان کی زندگی کا اختتام توبہ سے ہے۔ اتنی بڑی چیز بتا رہا ہوں، استغفار، توبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سے انسان کی آغاز اور انسان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے استغفار، اور قرآن کا اختتام سورتوں کے اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے جا کے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے حبیب، شریعت کا معاملہ ختم ہو گیا، اب تیرا کام استغفار ہے۔ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم مخرجا ومن کل ضیق مخرجا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب۔ غموں سے لدا ہوا، بیماریوں سے بھرا ہوا، دکھوں سے لدا ہوا انسان وہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تنگیوں سے نہ نکلنے والا انسان اللہ تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بھوک سے، پیاس سے بھلک بھلک کے، بھوک بھوک کر کر کے نہ مرنے والا اور مر جانے والا، اس کے لیے رزق کا سب سے بڑا پیکج رزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان نہیں۔ توکل کر کے تو دیکھ۔ استغفار کے الفاظ استغفر اللہ واتوب الیہ، دوسرے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تیسرے الفاظ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، چوتھے الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طرح سید الاستغفار سے تو پورا جہان ہی مل جاتا ہے۔ سید الاستغفار جو پوری زندگی لگا کے گھر نہ بنانے والا اس کی قبر بن جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کا دنیا میں گھر نہیں آئے، سید الاستغفار پڑھے، 24 گھنٹے میں مر گیا، چھوٹا گھر نہیں ملا، بڑے محلات دے دوں گا۔ صبح و شام میں جو پڑھنے والا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدی، اس کی تفہیم ایک پورا مسئلہ لیلا ہے جو بھی وقت نہیں ہے، ابھی تو صرف ظاہری پیٹرن پورا کر رہا ہوں، سلیبس پورا کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح درود پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اللہ کے رسول درود پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا؟ جتنا تیرا دل کرتا ہے۔ دعا ایک حصہ، فرمایا ٹھیک ہے، مزید کرنا چاہتا ہے تیری مرضی۔ 2 3 کہا کہ اللہ کے رسول ساری دعا، فرمایا اگر ساری دعا کو اس حبیب کے اور اس کے حبیب کے تذکرے میں، اس کی یاد میں، درود میں 2 ہی ذاتیں ہیں، ایک رسول کائنات اور دوسری باری تعالی اللہ کی ذات، انک حمید مجید، جس کو نقطہ یہ درود میں سمجھا جائے اس کو درود کی بنیاد اور درود کے سارے کنارے سمجھا جاتے ہیں۔ انک حمید مجید، فرمایا اگر تو یہ کر لے تو الفاظ سنے کیا ہے، اذن تکفا ہمک، تیری زندگی کے سارے غم اس درود پاک کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یغفر لک ذنبک، تیری زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اتنی بڑی رحمت۔ اور 10 دفعہ صبح و شام جو آدمی پڑھنے والا ہے اس کو 10 نیکیاں تو ملتی ہیں، 10 درجے تو بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ تو صاف ہوتے ہیں، لیکن رسول کائنات کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔
فرمایا جو آدمی 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام درود پاک پڑھنے والا، حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، شفاعت واجب ہو گئی۔ اس طرح کی تسبیحات بے شمار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ذکر کا صحیح تصور اور ذکر کے صحیح الفاظ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم ذاکر بنتے ہیں وہاں ہمیں ذکر کا ذوق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ذکر کا فہم بھی اللہ تعالیٰ اور تفقہ فقہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔